السلام علیکم. سارے ٹپس اینڈ انفارمیشن میں آپ سب کا خوش آمدید ہے. ناظرین، آج میں پھر سے حاضر ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کی بقیہ سٹوری کے ساتھ. اور پچھلی سٹوری میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں دعوت دی تھی اور دعوت حق بھی دی تھی ان کو. اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت پر ان سے ملنے وہاں پر پہنچی تو ان کا تخت، جو کہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، پہلے سے وہاں موجود تھا، جس پر ملکہ بلقیس میں عقل بیدار ہونے لگی کہ صبا سے تخت کا جاننا اور اس میں تبدیلی ہونا، فرش کو پانی سمجھنا. وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اب تو جو کچھ ہوتا رہا ایک زبردست بادشاہ کی قہرانہ طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ ان پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بے نظیر طاقت اور موجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کے عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے. تو اس سے آگے کی کہانی کچھ یوں ہے. یہ خیال آنا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی رہی، لیکن اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا ہی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قوم سبا بھی ایمان لے آئی تھی یا یہ بلقیس کا انفرادی فعل تھا، اس لیے کہ جب وہ سبا سے چلی تو اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا تھا، لیکن دربار حضرت سلمان علیہ السلام میں آ کر اس نے صیغہ واحد استعمال کیا، میں ایمان لاتی ہوں. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو مذہب بادشاہوں کا ہوتا تھا اسی پر عام رعایا چلتی تھی، لہذا قوم سبا نے بھی کواکب پرستی چھوڑ کر دین مثبی اختیار کر لیا ہوگا. ملکہ سبا آپ حضرت علیہ السلام کے پاس مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی اور آپ علیہ السلام کے معجزات اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی تھی. دیکھ رہی تھی کہ جنات، ہوا، پرندے سب آپ علیہ السلام کے متی ہیں. آپ علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں سفر کرتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی. ایک دن وہ حضرت سلمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اشتیاق ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام کے تخت پر بیٹھوں اور ہوا میں اڑتی پھروں. حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری کی. تخت پر بلقیس بھی بیٹھی، حضرت سلمان علیہ السلام بھی اور دیگر عمائدین سلطنت بھی. آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا تخت کے نیچے پہنچی اور فرش نما تخت کو بلند کر دیا. پھر وہ اس طرح ہوا میں تیرنے لگا جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے. پھر ایک جزیرے پر نظر پڑی تو ملکہ بلقیس نے اس جزیرے پر اترنے کی ضد کی. ہوا کو حکم ہوا اور تخت اس جزیرے پر اتر گیا. یہ جزیرہ 7 سمندروں کے بیچ تھا اور ظاہر ہے یہاں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا ہوگا. اب اس تخت کو اترے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، یہاں کا سبزہ آنکھوں کو رونق بخش ہی رہا تھا کہ عجیب الحرکت گھوڑے نظر آئے. ان گھوڑوں کے پر نکلے ہوئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ اڑ بھی سکتے ہیں. اس کا مظاہرہ فوراً ہو بھی گیا. ان گھوڑوں کی نظر جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام اور دیگر لوگوں پر پڑی تو اس طرح اڑ گئے جیسے پرندے اڑتے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے. آپ علیہ السلام کے استبل میں ہر رنگ و نسل کے گھوڑے موجود تھے، لیکن ایسے گھوڑے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے. حضرت سلمان علیہ السلام گھوڑوں کو تکتے رہ گئے اور گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے. حضرت سلمان علیہ السلام کا جی اچاٹ ہو گیا. انہوں نے اسی وقت واپسی کا حکم دے دیا، لیکن ایک فکر اپنے ساتھ لائے کہ یہ گھوڑے کس طرح انہیں مل سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے یروشلم پہنچتے ہی جنوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا. انہیں حکم دیا کہ فلاں جزیرے میں جو گھوڑے نظر آئے تھے انہیں پکڑ کر لاؤ، جتنے ہیں سب لے آؤ. ان جنوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی وہ تو خشکی کے جن ہیں، وہ جزیرہ 7 سمندروں کے بیچ ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام ان جنوں کو بلائیے جن کی حکومت سمندروں پر ہے. سمندروں سے تعلق رکھنے والے جنوں کا بادشاہ آپ علیہ السلام کی اطاعت سے منحرف ہو کر سمندر کی تہہ میں کہیں چھپ گیا تھا. ان گھوڑوں پر وہی قابو پا سکتا تھا اور اسے گرفتار کرنا مشکل تھا. خشکی کے جنوں نے آپ علیہ السلام کی یہ مشکل بھی حل کر دی. ان جنوں نے سمندر کے جن تک یہ خبر پہنچا دی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم بھی آزاد ہیں اور تو بھی. وہ جن ان کے فریب میں آ گیا، باہر نکل آیا. خشکی کے جنوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا. سمندری جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا. اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے کمال فراغ دلی سے اسے معاف کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لائے گا. ان گھوڑوں کا معاملہ اتنا مشکل تھا کہ جنوں کو وہ بادشاہ بھی وعدہ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن اسے اپنے انجام کی بھی فکر تھی. اسے وعدہ کرنا پڑا. جنوں کے بادشاہ نے کسی ترکیب سے 40 گھوڑے پکڑے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اثر سے کچھ پہلے کا وقت تھا کہ یہ گھوڑے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. حضرت سلمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو قریب سے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. کبھی یہ گھوڑے کے قریب جاتے تھے، کبھی دوسرے کو دیکھتے تھے. یہ خیال بھی دل کو خوش کر رہا تھا کہ ایسے نایاب گھوڑے میرے سوا کس کے پاس ہوں گے. اس محفیت میں اتنی دیر ہوگی کہ عصر کا وقت نکل گیا. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. اے سلمان، دنیا کے مال نے تمہیں اتنا مشغول کر دیا کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے. اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی. حضرت سلمان علیہ السلام نے استغفار کے سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے. پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ جب وہ ان گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کریں گے تو اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی ضرور خوش ہو جائیں گے. مسلم مفسرین نے اوپر بیان کردہ واقعہ کہیں نہیں لکھا. یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں یہ تفسیر ضرور ملتی ہے، لیکن اس واقعے کا ہلکا سا اشارہ قرآن میں ضرور ملتا ہے. بے شک میری محبت، مال، جہاد کے گھوڑے پروردگار کے ذکر ہی میں سے ہے.
یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ان کو واپس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردن چھونے لگا۔ سورہ ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کو جہاد کی مہم پیش آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ استقبال سے گھوڑوں کو لایا جائے۔ گھوڑے پیش ہوئے تو ان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جب خدا کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو فرمایا مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یاد خدا پر غالب آ گئی، اور اس غصے میں گھوڑوں کو واپس منگایا اور یاد خدا کی محبت پہ ان سب کو ذبح کر ڈالا کہ وہی اس غفلت کا باعث بنے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جو حسن بصری کی سند سے منقول ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلے میں جب حضرت سلمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور پیش کیے گئے اور ان کی دیکھ بھال میں نماز کا وقت نکل گیا تو آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا، فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ ایک اور روایت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو استقبال سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام جب ان سب کو اصیل سبکر و خوشرو پایا تو آپ علیہ السلام پر مسرت اور انصبات کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استقبال کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا۔ وہ اس فلسفے کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کواکب کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ بلقیس بھی اسی کواکب پرستی میں مبتلا تھی، اس لیے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پیغام کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ سمجھی تھی تو صرف یہ کہ دوسرے دنیا دار بادشاہوں کی طرح حضرت سلمان علیہ السلام بھی اس کی دولت و مملکت کے خواہاں ہیں اور اسے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ کافرہ ہے، بت پرست ہے، وہ انہیں محض بادشاہ سمجھتی ہے، نبی نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کا تخت ملک یمن سے منگوایا تاکہ وہ ان کی نبوت کی قائل ہو جائے۔ بلکہ اس نے اپنے تخت کو دیکھا، اس کی بدلی ہوئی حیت کو دیکھا تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ بادشاہ سے بالاتر کوئی اور ہی واقعہ ہے۔ پھر بے دربے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت کی قائل ہو گئی۔ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی پشت پر خدائے تعالیٰ کی وہ طاقت ہے جو پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نشان الہی کے نام سے وابستہ رہتی ہے۔ وہ اپنے قدیم فعل پر شرمسار ہوئی اور آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ کتب تفاسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام گاہے گاہے سے ملاقات فرماتے رہتے تھے، لیکن قرآن حکیم و حدیث میں نفی یا اثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دولت و ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام دولت و حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں سے سبقت لے گئے تھے اور سارا جہان آپ علیہ السلام کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس حکمت کو جو خدا نے ان کے دل میں ڈالی تھی سنیں۔ اسرائیل کی تاریخ کے کسی دور میں ایسی خوشحالی پھر کبھی نہ ہوئی جیسی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ امن و سکون ہوا تو تجارت کو بھی فروغ ملا۔ بحری بیڑے حرام کے بحری بیڑے کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے۔ ترسیس سے سونا چاندی اور ہاتھی دانت آتے تھے۔ مصر سے گھوڑوں کی تجارت کی جاتی تھی۔ ملک میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ہر سال آپ علیہ السلام کے پاس باعث سے جو سونا آتا تھا اس کی مقدار 666 کنتار یعنی کہ تقریباً 800 من تھی۔ تو روایت میں ہے کہ سلمان علیہ السلام بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائیں۔ 600 مسکال سونا ایک ڈھال میں لگا۔ اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 100 سپرے بنائی اور ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا۔ مسوا ان کے بادشاہ نے ہاتھی دان کا ایک بڑا تخت بنایا، اس پر سونا چڑھایا۔ اس تخت پر 6 سیڑھیاں تھی اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکے تھی اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے۔ ان 6 سیڑھیوں کے ادھر ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی کوئی کچھ قدر نہ تھی۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے جن کو آپ علیہ السلام نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں رکھا۔ بادشاہ نے یروشلم میں چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر اور دیودار، قیمتی لکڑی کو ایسا جیسے گولر کے درخت ہوتے ہیں، اور جو گھوڑے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ خرید لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سلطنت کی وسعت یہ تھی، شمال مشرق میں دریائے فرات تھا، جنوب مشرق میں یمن تھا، مغرب میں فلسطینیوں کے ملک اور بحیرہ روم تک، شمال میں گلیل تک اور جنوب میں مصر کے حدود تک۔ خوشحالی اور وسعت کا یہ حال ہوا تو انہوں نے فرعون مصر کی بیٹی سے شادی کی۔ اس سے آپ علیہ السلام کی حدود سلطنت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کی حکومت کا کچھ علاقہ کسی زمانے میں فرعون کی عملداری میں شامل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی شادی فرعون کی بیٹی سے ہوئی تو یہ علاقہ اپنے ساتھ جہیز میں لے آئی۔ اس کے بعد تو آپ علیہ السلام کی بادشاہت کا جواب ہی نہیں تھا۔
بشری تقاضا ہوا جی میں یہ آئی کہ دنیا کو بھی تو معلوم ہو میری سلطنت کیسی وسیع ہے، میرے اختیارات میری دولت کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس شان و شوکت کا مظاہرہ کس طرح کیا جائے۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ملوک خدا بندی کی دعوت کی جائے۔ اس دعوت میں صرف انسانی جنات بھی شامل ہوں۔ جنات جس کثرت سے دنیا میں آباد ہیں اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی دولت پر اعتماد تھا، وہ ضرور اس ضیافت کا اہتمام کر سکیں گے۔ اعلان ہو گیا کہ جملہ ملوک مقررہ دن مقررہ میدان میں جمع ہو، ان سب کو کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام دیں گے۔ اس اعلان کے بعد آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا وہ بڑی بڑی دیگیں تیار کریں۔ جنہوں نے دیگیں تیار کر دی، کہا جاتا ہے کہ ان دیگوں کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی اور ہر دیگ ایک بڑے تالاب سے بھی بڑی تھی۔ ہزاروں جانور ذبح ہوئے۔ ہوا کو حکم ہوا کہ جب تک دعوت چلتی رہے ان کے تحت کو معلق رکھے تاکہ آپ علیہ السلام انتظامات کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو جمع ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک بڑی مچھلی دریا سے نکلی، ہوا میں بلند ہو کر آپ علیہ السلام کے تحت کے قریب آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا نہیں، مگر میں پھر بھی آپ علیہ السلام کی دعوت میں شامل ہونے آئی ہوں۔ ہم نے دریا کی مہلو کو نہیں بلایا تھا، لیکن ایسی کوئی پابندی بھی نہیں۔ تو آ گئی ہے تو ایک طرف بیٹھ جا، جب سب کھانا شروع کرے تو تو بھی کھا لینا، تیرا کھانا ہی کتنا ہوگا۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے تو ابھی کھانا چاہیے۔ تیرے مہمان بعد میں کھاتے رہیں گے۔ اچھا جا، جتنا تجھے کھانا ہے کھا لے۔ یہ سننا تھا کہ مچھلی کھانے کی طرف چل دی، یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس کا اندازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت ہوا جب ہزاروں آدمیوں کا کھانا تنہا ایک لقمے میں چٹ کر گئی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ سلیمان میرے لیے اور کھانا فراہم کر دے، میں اب بھی بھوکی ہوں۔ ہزاروں آدمیوں کا کھانا اکیلی کھا گئی، اب بھی کہتی ہے بھوکی ہوں۔ میرے مہمان اب کیا کھائیں گے؟ تو نے تو کھانا ہی ختم کر دیا۔ اچھی دعوت ہے تیری، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے چلا ہے، ایک کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہر روز کھانے کے لیے 3 لقمے مہیا کرتا ہے، اور یہ جو اس وقت میں نے کھایا ہے وہ میرے لیے صرف 1 لقمہ تھا، ابھی 2 لقموں کی کسر ہے۔ رزق پہنچانا کھیل نہیں ہے جس کا دعوت تم لے کر اٹھے تھے۔ یہ سنتے ہی سب کچھ یہاں ہو گیا۔ اتنا کچھ دے کر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا کچھ ہے، میں کسی کو 1 لقمہ بھی نہیں دے سکتا اور وہ اتنی مہلوک کو کھلا رہا ہے۔ اب اللہ کا نبی رو رہا تھا، خدا سے عاجزانہ کہہ رہا تھا، خدایا میں نے بہت بڑا قصور کیا، میں نے یہ گمان کر لیا کہ میں تیری مہلوک کے کچھ حصے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکتا ہوں، مجھے عاجز کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، روزی دینے والا صرف تو ہی ہے، وہ سارے جہان کا تو ہی پیٹ پال سکتا ہے، میں مسکین ہوں، تو توانا ہے۔ اسرائیلی قصوں میں ایک قصہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک جن کو بلایا، اس کا نام سمندون تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا، اے سمندون، تو نے کوئی ایسی جگہ بھی دیکھی ہے جو عجیب و غریب بھی ہو اور دنیا کی نظروں سے اب تک پوشیدہ بھی ہو؟ سمندون جن کچھ دیر سر کھجاتا رہا، جیسے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر جواب دیا، حضور یہاں سے مغرب کی طرف ایک جزیرہ ہے، اس میں ایک عظیم شہر موجود ہے، میرا اس شہر سے گزر ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے اڑنا بھول گیا، ایسا خوبصورت شہر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دیکھتا پھر رہا تھا، ایک مکان پر نظر پڑی، یہ مکان سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا، مکان کے اوپر بلند مینار تھا جس پر پتھر کے 2 شیر بنے ہوئے تھے، ان کی شکلیں انسان جیسی تھیں، اس شیر جیسی دوسری بہت سی مورتیاں تھیں۔ مجھے تجسس ہوا تو میں محل کے اندر بھی گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کے بیچ میں ایک عظیم و شان تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک عورت ایک لڑکی نہایت حسین بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکی تخت سے اتر گئی، ایک حجرے کی طرف چلی، اس کے تخت سے اترتے ہی بے شمار لونڈیاں حرکت میں آ گئی۔ میں فوراً ایک لونڈی کے پاس پہنچا، اس کو ظاہر کر دیا، میں نے اس لونڈی سے اس کا نام پوچھا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اے شخص تو کون ہے اور اس طلسم گدے میں کیسے چلا آیا؟ میں جو بھی ہوں، میں نے کہا، تو میرے سوالوں کے جواب دے، پوچھ کیا پوچھنا ہے، مجھے اس شہر اور اس محل کے بارے میں کچھ بتا، یہ بتا کہ تخت پر بیٹھی عورت کون ہے، جو بھی حجرے میں گئی وہ کون ہے؟ اس لوڈی نے مجھے بتایا، اس کا نام سیدون ہے، یہاں جو شکلیں مورتیاں تجھے نظر آ رہی ہیں وہ سب جادو کے کرشمے ہیں، جب کوئی دشمن ہماری طرف بڑھتا ہے تو یہ مورتیاں آوازیں دے دے کر دشمن کی آمد کی خبر دیتی ہیں، ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں اور جنگ کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 2 شیر تم دیکھ رہے ہو یہ حق و انصاف کے دائی ہیں، جب 2 فریق کوئی دعویٰ لے کر آتے ہیں اور بادشاہ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے سچا کون جھوٹا کون، تو دونوں فریقوں کو شیروں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان شیروں کی خاصیت یہ ہے کہ جو فریق جھوٹا ہوتا ہے یہ شیر اسے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ تو نے پوچھا تخت پر بیٹھنے والی کون تھی، کیا وہی اس عجیب و غریب شہر کی حکمران ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جن سے پوچھا، حضور ان میں سے ایک تو بادشاہ کی بیوی تھی، دوسری اس ملک کی شہزادی۔ پوچھنے کی بات تو نے پوچھی ہی نہیں، اس شہر کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو نہیں، لیکن اس لونڈی نے خود ہی بتا دیا تھا، ان لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ یہ سراسر گمراہی ہے؟ میں کچھ کہنے والا تھا کہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تم نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن ہم اس کے بادشاہ سے ضرور کہیں گے، اسے مجبور کریں گے کہ وہ دعوت حق قبول کرے، اگر وہ نہیں مانا تو اسے سزا دیں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے ملتے ہی تمام لشکری تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا، ان سب کو شہر سیدون پہنچا دے۔ لشکر کو راستہ بتانے کے لیے سمندون جن آگے آگے چل رہا تھا۔ سیدون کے برج و مینار چیخنے لگے، خبردار ہوشیار،
بادشاہ سلامت فوج کو آئے نکالے، دشمن کی فوج جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ شہری اور سپاہی نوازوں کا مطلب خوب سمجھتے تھے، انہوں نے تیاری کی اور شہر سے باہر نکلے۔ زمین خالی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ ایک شہر تھا جو ہوا میں اڑتا چلا آ رہا تھا، یہ کیسا لشکر ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، پھر وہ الٹے قدموں شہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اے بادشاہ، ذرا باہر نکل کر تو دیکھ، ایک عجیب و غریب فوج ہم نے نہیں دیکھی، ایک عجیب و غریب فوج ہم نے دیکھی ہے جو ہوا میں اڑتی چلی آ رہی ہے، ایک شہر ہے جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، اس فوج کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ فوج تو ہمارے سدون کو تباہ کر دے گی۔ بادشاہ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی لشکر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہو، لیکن جب وہ خود باہر نکلا اور دیکھا تو اس کے ہوش بھی اڑ گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر زمین پر اتر آیا تھا۔ سدون کے بادشاہ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ جو لشکر ہوا میں اڑ سکتا ہے وہ کیسا طاقتور ہوگا، لیکن موت اس کے انتظار میں تھی۔ وہ اپنی فوج کو لشکر کے مقابل لے آیا۔ تنکے اور طوفان کا کیا مقابلہ، معمولی سے مارکے کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ سدون پر حضرت سلمان علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا۔ اس جنگ میں شاہ سدون بھی مارا گیا۔ محل سے زندہ بچ جانے والی شہزادی کو حضرت سلمان علیہ السلام اپنے ساتھ یروشلم لے آئے۔ یروشلم پہنچ کر جب وہ شہزادی آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو سخت گستاخی سے پیش آئی، لیکن آپ نے اس کی باتیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دی، اس کا باپ اور خاندان مارا گیا ہے، اس کا شہر تباہ ہوا ہے، اتنا غصہ کرنا تو اس کا حق ہے۔ جب اس لڑکی کا غصہ اتر گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، دیکھ لڑکی، تیرا باپ سخت گمراہی میں مبتلا تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس گمراہ کو سزا دی جائے، وہ میرے مقابل آیا، مارا گیا۔ میں جانتی ہوں تو ہوا میں اڑنے والا بادشاہ ہے، طاقتور ہے، لیکن مرنے والا میرا باپ تھا، میں اس کے لیے ماتم کیوں نہ کروں؟ تیرا باپ مارا جا چکا، اب تجھے چاہیے کہ تو ایک خدا پر ایمان لے آئے۔ میں آپ کے کہنے پر ایک خدا پر ایمان لے آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے باپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی شکل تجھے کیسے دکھا سکتا ہوں؟ وہ تو مر چکا، اس کا کٹا ہوا سر ہی مجھے دکھا دے۔ اگر تو ایسا نہ کر سکا تو میں ایمان لانے والی نہیں۔ اس کا دل ایمان کی طرف راغب نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ایسی شرطیں رکھ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس کے باپ کا سر نہیں لا سکیں گے اور وہ ایمان لانے سے بچ جائے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، حضرت سلمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کسی جن کو حکم دیا شاہ سدون کا کٹا ہوا سر لایا جائے۔ چشم زن میں وہ سر لے آیا۔ شہزادی کی نظر جیسے ہی کٹے ہوئے سر پر پڑی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے میں شاید یہ صدمہ بھی شامل تھا کہ اب اسے ایمان لانا پڑے گا۔ اس شہزادی کا نام امینہ تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی اور چند روز کی تسلیوں کے بعد اسے اپنی حالت پر صبر آ گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ وہ دل سے تیار نہیں تھی، لیکن اب اس کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایمان لے آئی اور حضرت سلمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ اس کے دل میں اب تک باپ کی پرستش کا خیال کروٹیں لیتا رہتا تھا۔ وہ بے چین رہتی تھی کہ باپ تو ہے نہیں، پرستش کس کی کرے؟ انسان جو کچھ سوچتا ہے ویسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی اسے بہکاتا ہے جو بہکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امینہ کے دل کی کمزوری شیطان پر ظاہر ہوگی۔ اس نے بزرگ کا روپ دھارا اور محل میں داخل ہو گیا۔ امینہ کے سامنے پہنچا تو وہ ایک اجنبی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کون ہے؟ یہاں کیوں چلے آئے؟ امینہ نے پوچھا۔ میں تیرے باپ عنکبود شاہ سدون کا دوست ہوں۔ جن دنوں سدون پر تباہی آئی میں سدون سے باہر تھا، اب مجھے معلوم ہوا کہ سلمان تجھے اٹھا لایا، تجھے شادی کر لی تو مجھے ملنے آ گیا۔ آپ کو اندر آتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں؟ مجھے کچھ جادو آتا ہے، لہٰذا میں نے خود کو چھپا لیا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے کہنا شروع کیا، میں نے سنا ہے تو سلمان علیہ السلام کے خدا کی پرستش کرنے لگی ہے، جبکہ تیرا باپ تو خود خدا تھا، تجھے اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ میں اس کی پرستش کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو مر چکا۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں تیرے باپ کو مجسمہ بنا کر تجھے دے دوں گا، تو اس کی عبادت کیا کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام مجھے اس کی پرستش کرنے دیں گے؟ حضرت سلمان علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسے ایسی جگہ چھپا کر رکھنا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ شیطان نے مجسمہ لا کر دے دیا۔ امینہ اس مجسمے کی پرستش کرنے لگی۔ یہی وہ واقعہ جس کی سزا کے طور پر اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کچھ مدت کے لیے تحت سے محروم کر دیے گئے اور شیطان قابض ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی انگشتری جس پر اسم اعظم کندہ تھا شیطان کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس کے زور پر وہ حکومت کرتا رہا۔ جب مدت ختم ہوئی تو انگشتری شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور مچھلی اس کو نگل گئی۔ وہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس شکار ہو کر آئی۔ اس طرح اس کے پیٹ سے انگشتری نکال کر انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا۔ تورات سلاطین 1 باب 11 میں بھی اس روایت سے ملتا جلتا ایک قصہ مذکور ہے۔ اس میں بیویوں کی خاطر حضرت سلمان علیہ السلام کا بت پرستی تک کرنا موجود ہے۔ الغیاظ باللہ، خداوند سلمان علیہ السلام سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا۔ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا کہ اس کے باپ داؤد علیہ السلام کا دل تھا۔ ان روایت میں ایک اولوالعزم پیغمبر کی جانب جس قدر خرافات اور ذلیل و واقعات کی نسبت کی گئی ہے وہ کام انسان بھی آسانی سمجھ سکتا ہے۔ ایسی روایت کا اسلام کی تعلیمات سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کے گھر میں بت پرستی ہوتی رہے، اسے بذریعہ وحی بھی معلوم نہ ہو سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر بیوی کی خوشنودی کے لیے بت پرستی کی طرف مائل ہو جائے؟
یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتاب میں تحریف کر دی تھی، اپنی اغراض دنیوی کی خاطر میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام کے معاملے میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت اور رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام و بیہودہ بہتان لگائے۔ ان کے نزدیک حضرت سلمان علیہ السلام ایک پیغمبر نہیں بلکہ جادوگر تھے، اور جادو ہی کے زور پر جنوں انس اور وحوش و طیور کو مسخ کیے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدعون کیا۔ بنی اسرائیل کتاب اللہ کو پس پس ڈال کر جادو سیکھنے اور سکھانے لگے۔ جب بعض نیکوکاروں نے اس کی مخالفت کی، سمجھایا کہ یہ گمراہی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس گمراہی کو روکنے کے لیے شیاطین کے ان تمام نوشوں کو حاصل کر کے اپنے تحت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جنس و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا، اس کو قتل کی سزا دے دی جائے گی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو شیاطین اس مدفون و ظہیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اس کے زور پر جنوں انس اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ قرآن حکیم نے اس طرح ہی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے کہ ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو جو لوگ کتاب توریت سے نوازے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کو پس پس ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسی چیز کی پیروی اختیار کر لی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ قرآن مجید نے نہایت صاف واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ تھا، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا وجہ میں ہدہد کو نہیں پاتا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا، ہم اب دیکھتے ہیں کہ تو ہدہد اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے۔ اب ہم کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ایسے لوگوں نے جو معجزات کو خلاف عقل قرار دیتے ہیں طرح طرح کی تعویلات پیش کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ اول پرندے کا بات چیت کرنا خلاف عقل قرار دے دیا گیا۔ پھر زیر بحث واقعہ سے متعلق آیات کے خود ساختہ معنی بیان کیے گئے۔ کہا گیا کہ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ مشرکین اکثر اپنی اولاد کے نام دیوتاؤں کے نام پر رکھ لیا کرتے تھے، جن میں حیوانات کے نام بھی تھے، لہٰذا اس جگہ بھی خصوص سے پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا قاصد انسان مراد ہے، جس کا نام غالباً ہدہد ہوگا۔ جب یہ اعتراض وارد ہوا کہ ترجمہ تو یہ ہے کہ پرندوں کا جائزہ لیا گیا، تو ایک مفسر نے اس کی یہ توجیہ پیش کی کہ پیر کے معنی فوج کے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے متعلق نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں جو سب کے سب اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ یہ قصے ان علماء یہود کے ذریعے جو مشرف با اسلام ہو گئے تھے مسلمانوں میں بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئے۔ مسلمان علماء نے ان قصوں کو سچ سمجھ کر اپنی کتب میں داخل کر لیے، اس لیے محققین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان قصوں میں سے صرف انہیں ہی اہمیت دی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ بنی اسرائیل کی روایت کا مدار بیشتر تورات پر ہے۔ ایک اور روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایک دو مہینے تنہائی میں بسر کرتے تھے، کبھی سے کم اور زیادہ مدت بھی رہتے تھے، اور جس مرتبہ آپ علیہ السلام نے وفات پائی، آپ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے۔ وفات کے آثار یوں شروع ہوئے کہ جب بھی آپ صبح کرتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا اگا ہوتا، آپ علیہ السلام اسے پوچھتے تیرا کیا نام ہے، نام بتا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک نیا پودا اگا، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے بتایا خروبہ یعنی خرابی۔ پھر پوچھا کس کام کے لیے ہے، عرض کیا کہ اس مسجد بیت المقدس کی ویرانی و خرابی کے لیے ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری وفات کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت و مسجد کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو کھیڑا اور اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوبارہ محراب میں داخل ہوئے اور اپنے سائے مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں کھڑے کھڑے وفات ہو گئی۔ حالت ایسی رہی کہ شیاطین اور جن کو آپ علیہ السلام کی وفات کا قطعی علم نہ ہو سکا۔ شیطان تو شیطان ہوتے ہیں، یہ ایک جانب سے داخل ہوتے ہیں، دوسری جانب سے نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی کی نظر حضرت سلمان علیہ السلام پر پڑ جاتی وہ جل کر راکھ بھی ہو جاتا، مگر پھر بھی باز نہ آتے تھے۔ تو ایک شیطان اسی غرض سے داخل ہوا کہ دیکھوں آپ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ یہ اندر گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کی کوئی آواز یا آہٹ سنائی نہ دی اور نہ ہی جلا۔ یہ اندر گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کی کوئی آواز یا آہٹ سنائی نہ دی، تو ہمت کر کے اندرونی کمرے میں داخل ہو گیا، دیکھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ شیطان فوراً اقرا صاحب کو خبر دی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو تو کب کی موت آ چکی ہے۔ لوگوں نے دروازہ کھول کر آپ علیہ السلام کو نکالا اور دیکھا لاٹھی کو زمینی کیڑا کھا گیا تھا، لہٰذا اس کیڑے کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا اور وہ کیڑا دن رات اس کو کھاتا رہا۔
پھر حساب سے پتا چلا کہ تقریباً 1 سال پہلے آپ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ عبد الرحمن بن زین سے مروی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا کہ جب تجھے میرے متعلق حکم ملے تو مجھے بتلا دینا کہ تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام مجھے آپ کے متعلق حکم ملا ہے، اب آپ کی عمر سے تھوڑی سی گھڑی رہ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے شیاطین کو بلایا، اپنے گرد شیشے کی عمارت بنوائی جس کا دروازہ نہ تھا، پھر اس میں عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، پھر ملک الموت داخل ہوئے، روح قبض کر لی۔ پھر اللہ نے گہن لگنے والے کیڑے دیمک کو بھیجا جو لکڑی کو کھاتا رہا تاکہ اندر سے لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ علیہ السلام گر گئے۔ جب جنہوں نے یہ صورت دیکھی تو فوراً بھاگے، کام کا چھوڑ دیا۔ یہ اور اسی قسم کی روایت ہیں جو اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔ تورات میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح ہے۔ تورات میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اسی طرح سے بیان ہے۔ غیر ساری مدت کے حضرت سلمان علیہ السلام نے یروشلم میں ساری اسرائیل پر سلطنت کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہا اور اپنے باپ دادوں کو شہر سیبون میں گاڑ دیا گیا، اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ قرآن نے جس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس سے بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا تھا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر جن غیب دان ہوتے تو عرصہ تک حضرت سلمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صحبتوں میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا، اس کے بعد خود شیاطین کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیبی دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تورات کے مطابق 700 شادیاں کی تھیں، 300 حرمیں تھیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام کی شہر بیویاں تھیں، انہوں نے 40 سال حکومت کی، یہ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنائے گئے۔ ابن حری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی کل عمر 50 سال سے چند سال اوپر تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے 4تھے سال میں بیت المقدس کی بنیاد کی ابتدا کی، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا فرزند رجام 17 سال بادشاہ رہا۔ ابن حری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا، فرمایا اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام شاعر بھی تھے۔ تورات کی 22ویں کتاب کا نام غزلات ہے، اس میں اعلیٰ پائے کی تمثیلی شاعری موجود ہے۔ اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی 6 غزلیں ملتی ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی اس کہانی کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے مغزات لیے گئے ہیں قصص القرآن، قصص الانبیاء اور تورات۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام پر مبنی یہ کہانی، ان کی داستان زندگی کافی پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ علم اگلے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔